اب آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے ایک آیت کریمہ کے پاکیزہ کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب ذوالجلال نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندار لوگو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ، اس آگ پر ایسے فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں، غلاظ، جو بہت سخت دل ہیں، شداد، اور بہت جو وہ زور آور ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس میں وہ نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ ضرور بالضرور کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لیں، ماشاءاللہ قاری ذیشان صاحب تشریف لائیں، خوش آمدید کرتے ہیں ہم۔ یہ آیت کریمہ اہل ایمان کو مخاطب ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، ان کو اور ان کی اولادوں کو جہنم کی آگ سے آگاہ کیا ہے۔ کہا ہے کہ اے ایماندار لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ میں ایندھن کے طور پر ہم لکڑی استعمال کرتے ہیں، گتا استعمال کرتے ہیں، کاغذ استعمال کرتے ہیں، اس طرح دیگر اشیاء آگ کو جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایماندار لوگوں، آگاہ ہو جاؤ کہ جو جہنم کی آگ ہوگی اس کا ایندھن ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس آگ کو اس چیز سے جلائیں گے جس کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا۔ اس کا ایندھن فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہوں گے، انسانوں کو اور پتھروں کو ملا کر جہنم کی آگ کو روشن کیا جائے گا، اور اس آگ پر ایسے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو بہت سخت اور بہت جب وہ طاقتور ہیں۔ اللہ پاک ان کو جو حکم فرماتے ہیں اس میں وہ نافرمانی کرتے ہیں، اور جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کو وہ بجا آوری کے طور پر مکمل کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ آج کے اس موجودہ وقت میں ہم سب اہل ایمان کو جھنجھوڑتی ہے۔ آج کے اس مادیت پرستی کے دور میں گناہ کا اور نافرمانی کا مکمل زور ہے، جبکہ بھلائی اور خیر کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی بندہ آمادہ نہیں ہے۔ الٹا جو بھلائی اور نیکی کے راستے پر چلتا ہے اس کو طرح طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اس کو بے شمار مصیبتوں سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے اور ہر وہ کام کرتے جس کام کو کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ لیکن یہاں پر نفسانیت، شہوات اور خواہشات نے انسان کو اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ انسان روز بروز دھیرے دھیرے اپنی اس شہوت میں، اس نفسانیت میں شیطان کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہا ہے، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، کیوں؟ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے شیطان سے آگاہ رہو۔ شیطان کی جو دشمنی ہے وہ مخفی نہیں ہے، وہ ہر بندے کے سامنے عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ دشمنی ہے جو قیامت تک رہے گی، اور اس دشمنی میں اس نے انسان کو بہت زیادہ ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ لہٰذا تم سب عباد الرحمن ہو، رحمان کے بندے بن کے رہنا، شیطان کے بندے نہ بننا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں محدثین کرام نے بہت سی احادیث کو نقل کیا، لیکن حصول برکت کے لیے بس ایک حدیث پاک میں نقل کر کے بیان کر کے جب وہ گفتگو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد کچھ کلمات قاری صاحب سے ہم سنیں گے۔
حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا بقى من خشیت اللہ تعالی، سرکار فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو انسان کے دل میں، لیکن یہ بھی انسان کو ہو کہ کل قیامت کے دن میں نے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے۔ آج کی دنیا کے میں نے تمام اعمال جو بھی دن کو رات کو ظاہراً مخفن جلوت خلوت میں کر رہا ہوں، ہر کام کے بارے میں فرشتے ہمارے کندھوں پر مقرر ہیں، جو انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیال سے بھی آگاہ ہیں۔ انسان نیکی کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ یہ خیر کا کام سوچ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گلی سے گزر رہے ہیں، راستے میں آپ کو کانٹا دکھائی دیا تو آپ کے دل میں یہ چیز آئی، دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کانٹا مجھے بھی تکلیف دے سکتا ہے اور کسی اور مسلمان کو بھی تکلیف دے سکتا ہے، کسی جانور کو تکلیف دے سکتا ہے، لہذا یہ کانٹا مجھے اٹھا دینا چاہیے۔ ابھی کانٹے کی طرف ہاتھ گیا نہیں ہے، خالی دماغ میں بات آئی ہے، انسان کے دماغ میں بات آئی، اللہ نے ان فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے، یہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ بندہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کہا یا اللہ تیرا بندہ ایک نیکی کے کام کے بارے میں سوچ رہا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اس دائیں والے فرشتے سے کہ اس بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے خیر کے بارے میں سوچا ہے، اس نے نیکی کے بارے میں سوچا ہے۔ فرشتہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، پھر جب وہ بندہ ہاتھ بڑھا کر وہ نیکی کر لیتا ہے، راستہ صاف کر دیتا ہے، کانٹا اٹھا دیتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے اب چونکہ اس نے ایک نیکی کر لی ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، فرمایا جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو اس کا ثواب 10 گنا دیں گے۔ اب اس نے چونکہ ایک نیکی کر لی ہے لہذا اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں مزید ایڈ کر دی ہیں۔ ایک نیکی کرنے سے 10 نیکیاں اور 11 نیکیاں انسان کے جب وہ پلے میں آتی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فرشتے ہمارے کندھوں پر ہیں یہ کمزور نہیں ہیں، ان کا حافظہ کمزور نہیں، ان کی یادداشت کمزور نہیں، بڑے ہی یہ طاقتور ہیں۔ انسان سوچتا جاتا ہے، ابھی تک اس سوچ کو عمل کے کالم میں بعد میں ڈالتا ہے، پہلے جان جاتے ہیں۔ اگر بدی کے بارے میں انسان سوچتا ہے، کوئی برا کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، یہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ یہ بندہ اس برائی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے نیکی کے فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ اس نے نیکی کے بارے میں سوچا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جائے، اس فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ میرا شاہکار ہے، اس کو میں نے اپنے پیار بھرے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، یہ میرا اس دنیا میں نائب ہے، خلیفہ ہے، لہٰذا میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ اس کے اعمال نامے میں ایک گناہ لکھ دیا جائے چونکہ اس نے برے کام میں سوچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اس کو طاق، اس کی یعنی کہ تحقیق کر، دیکھ اور اس کو اپنی نظر میں رکھ کہ یہ بندہ گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ابھی تک گناہ لکھنا نہیں ہے، بس دیکھتا رہے کہ یہ گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جب ہاتھ بڑھا کر انسان گناہ کر لیتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اب کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے اس کے اعمال نامے میں بس ایک گناہ لکھ دے۔ انسان نیکی کے بارے میں سوچے اور نیکی کر لے تو 11 نیکیاں، انسان برائی کے بارے میں سوچے اور برائی کر لے تو ایک برائی ایک گناہ اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے۔ بتانے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی کام اللہ تعالیٰ کی وہ نظر سے مخفی نہیں ہے، چونکہ اللہ نے ایسے 2 طاقتور فرشتے تمہارے کندھوں پر بٹھا دیے ہیں، تم کام کے بارے میں سوچتے بعد میں ہو یہ جان پہلے لیتے ہیں۔ لہٰذا اپنا ہر قدم پھونک کر رکھو اور اپنا ہر بول سوچ کے منہ سے بولو، تمہارے منہ سے جو الفاظ نکلتے جاتے ہیں وہ تمہارے اعمال نامے میں لکھ دی جاتے ہیں۔ تمہارا کوئی قدم نیکی کی طرف جب بڑھتا ہے یا برائی کی طرف بڑھتا ہے تو فوراً اس کو ریکارڈ میں لکھ دیا جاتا ہے، اور کل قیامت والے دن تم کو تمام اپنے خیر اور شر کے معاملات کا جواب دہ ہونا ہے۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچ جاؤ تو آج اپنا محاسبہ کر لو۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرمایا آج اپنا حساب خود لگا لو، نیکیوں کا اور بدیوں کا، قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لگائے۔ جب وہ حساب لگائے گا تو پھر کام بڑا سخت ہو جائے گا۔ آج اپنا حساب لگا لو، اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیرے راستے میں خیر اور بھلائی کے کام کر رہا ہوں، نیکیاں کر رہا ہوں، میرے اعمال نامے میں نیکیاں ہیں۔
اور اگر ہم اپنا حساب لگائیں، انسان کسی اور سے حساب کیوں لگوائے؟ انسان کا قاضی تو انسان کا اپنا ضمیر ہے، انسان کا دل ہے، یہ دل ہی بتا دیتا ہے کہ تو کتنے پانی میں ہے، تو کتنا نیک ہے، تو کتنا بد ہے۔ فرمایا اگر تیرے گناہ زیادہ ہیں تو پھر تو فکر کر ان گناہوں سے چھٹکارا پانے کا، ان گناہوں سے بچنے کا، ان گناہوں سے جان چھڑانے کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر، توبہ کر، استغفار کر۔ اور انسان جب سچے دل سے پلٹ کر آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اولاد آدم، اگر تمہارے گناہ زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اور زمین کی اس گہرائی سے لے کر آسمان کی بلندی تک اکٹھے کیے جائیں اور سارا یہ خانہ گناہوں سے بھر جائے اور تیری سانس کے آخری لمحات چل رہے ہوں، تو ایک بار میری بارگاہ میں صدقے دل سے آ جا، لوٹ کے آ جا اور احساس ندامت لے کے آ جا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تیرا راستہ بھولا رہا ہوں، تھا تیرا بندہ لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں تیرے راستے سے دور ہو گیا، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میں تم کو کبھی بھی ماضی کے کیے گناہوں کا تانا نہیں دوں گا، میں تم کو یاد نہیں دلاؤں گا کہ تو نے یہ کیا۔ فرمایا تیرا لوٹ کر آنا ہماری طرف اور تیری آنکھ کا تھوڑا سا نم ناک ہونا، تمہاری آنکھ کا تھوڑا سا تر ہونا ہوتا جائے گا، اللہ سارے ماضی کے گناہوں پر قلم پھیر دے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتو اس کے گناہوں پر میری عفو و کرم کی چادر ڈال دو، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان العبد اذا بقى من خشیت اللہ تعالی، جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، جب انسان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اپنے کرتوت یاد آتے ہیں اور دیکھتا ہے کہ میرے آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں نے تو بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد آئی کہ کل میں نے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، میں اپنے سامنے بے شمار لوگوں کو دیکھتا ہوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں معاشرے میں، اور ان کی قبروں کے حال کیا کیا ہو گئے ہیں، دنیا میں جن کا توتی بولتا تھا آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، ان کا فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، آج ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرنے والا کوئی نہیں، میرا کیا بنے گا؟ جب انسان کو یہ سارے مناظر سامنے آتے ہیں انسان ڈر جاتا ہے، انسان کا دل دہل جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے حتیٰ خرج من عینیہ دموع، حتیٰ کہ اس کی آنکھ سے ایک پتلا سا آنسو پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے وہ رویا، اس کا دل ڈرا اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ حضور فرماتے ہیں خلق اللہ تعالی من تلک الدموع شجرۃ، اللہ تعالیٰ اس ایک آنسو سے ایک درخت کو پیدا فرماتا ہے، ایک درخت پیدا ہوتا ہے، اور اس درخت کا نام کیا؟ فرمایا یقال لہا شجرۃ السعادۃ، اس درخت کو کہتے ہیں سعادت مندی والا درخت، شجرۃ السعادت، سعادت والا درخت کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ اس آنسو سے ایک درخت پیدا کرتا ہے جس درخت کا نام شجرۃ السعادت ہے۔ فَإِذَا حَبَّتْ عَلَيْهَا رِيحُ الْخَوْفِ وَالْحُزْنِ، فرمایا جب اس درخت پر خوف اور حزن کی ہوا چلتی ہے، مطلب یہ کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل میں اپنے گناہوں پر غم پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ برے کام کیے، میں تھا تو اللہ کا بندہ لیکن یہ کام سارے شیطان والے ہیں، میں تھا تو نیکی کا یعنی کہ پیغمبر، میں تو نیکی کو پھیلانے والا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے یا وہ امت مصطفیٰ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم کو اس لیے تخلیق کیا گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ میرا پیغام اور میرا مشن تو یہ تھا کہ میں لوگوں کو اچھائی کا راستہ دکھاتا اور میں الٹا لوگوں کو خود برائی کے راستے پر لگاتا رہا۔ جب یہ سارے خوف اور غم انسان کے دل میں آتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں انسان جب اللہ کے خوف سے روتا ہے تو آنسو پیدا ہوتا ہے، اس آنسو سے اللہ ایک درخت پیدا کرتا ہے جس کو سعادت مندی والا درخت کہا جاتا ہے۔ جب اس درخت پر خوف اور حزن کی ہوا چلتی ہے، سرکار فرماتے ہیں خرج منہا صوت، اس درخت کے پتوں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، درخت پر پتے ہوتے ہیں، ہوا چلتی ہے تو ایک سرسراہٹ سی درختوں سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں خرج منہا صوت یقول وا محمدہ، اس درخت سے پتوں سے جب ہوا چلتی ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ اے پیارے محمد، اے پیارے آقا، یعنی کہ سرکار کا امتی جب روتا ہے اس رونے کی یا وہ جو اثر و تاثیر ہے وہ گنبد خضرا میں اللہ پاک اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ اس درخت سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، جس درخت سے آواز آتی ہے اور وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ یقولو، وہ آواز یہ کہتی ہے
محمدہ ہو، اے پیارے محمد، اے پیارے آقا، فیرد اللہ تعالی ذالک النداء الی رسولہ علیہ السلام فی قبرہ، پس اس آواز کو اللہ اپنی شان قدرت سے قبر مبارک میں آمنہ کے لال تک پہنچا دیتا ہے۔ امتی کے دل کی صدا، امتی کے دل کی تڑپ، امتی کے دل کا خوف، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، خشیت الہی میں نکلنے والے آنسو اور انسان کی ہچکیاں جب اللہ کی یاد میں آتی ہیں تو ان ہچکیوں کو انسان مصلی پر بیٹھ کر روتا ہے یا غیر بیٹھ کر روتا ہے، جلوت میں یا خلوت میں بیٹھ کر روتا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں اس ہچکی کی آواز قبر مبارک میں اللہ پاک اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہے، اور اس جو شجر السعادت ہے اس پر جو ہوا حزن و ملال کی چلتی ہے اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، او محمد پیارے، او پیارے آقا کریم، ذرا اپنی امتی کی طرف توجہ فرمائیے، واہ محمدہ ہو۔ اللہ پاک اس ہوا کو قبر مبارک میں سرکار تک پہنچاتے ہیں۔ فیبکی لامتہ، پس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اپنے امتی کے لیے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اے میری امتیوں، میرا زندہ رہنا تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہتر ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا رخ رحمت دیکھتے ہیں، ہمارے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، ہم کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اللہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی زندگی تو ہمارے لیے خیر ہے، لیکن آپ کا دنیا سے اٹھ جانا، پردہ کر جانا ہمارے لیے کیسے؟ فرمایا جب میں قبر مبارک میں جاؤں گا تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اگر تو تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، تمہارے حق میں خیر کی دعائیں مانگوں گا، لیکن اگر تمہارے اعمال برے ہوئے تو میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کیا کروں گا، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، یا اللہ جیسے کیسے ہیں ذرا ان کو نہ دیکھ، مجھے دیکھ، یہ میرے غلام ہیں، یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس ہوا کو قبر مبارک میں سرکار تک پہنچائے گا، جب سرکار کو پتہ چلے گا میرا امتی رو رہا ہے، میرا غلام رو رہا ہے، میرا گناہ گار امتی رو رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں فیبکی لامتہ، پس سرکار دو عالم اپنی امتی کے لیے روئیں گے۔ فیخلق اللہ تعالی من دموع عینیہ شجرۃ، پہلے امتی رویا تو اس رونے سے آنسو پیدا ہوا، اس آنسو سے جو درخت پیدا ہوا اس کا نام تھا شجرۃ السعادت۔ اب قبر مبارک میں سرکار رو رہے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب رو رہے ہیں، جب سرکار قبر مبارک میں اپنے امتی کا غام لے کر روئیں گے سرکار کی آنکھوں سے آنسو پیدا ہو جائیں گے، اور ان آنسوؤں سے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ پاک ایک درخت پیدا فرمائے گا، یقال لہا شجرۃ الشفاعت، اس درخت کا نام شجرۃ الشفاعت ہوگا، یعنی شفاعت والا، سفارش والا درخت۔ پہلا درخت تھا شجرۃ السعادت، سعادت مندی والا درخت، سرکار کے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو، اس سے اللہ جو درخت پیدا فرمائے گا اس کا نام ہوگا شجرۃ الشفاعت، یعنی شفاعت والا درخت۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں فائزہ حبت علیہا ریح النبوت والرسالت یخرج منہا صوت، جب اس درخت پر نبوت اور رسالت کی ہوا چلے گی، امتی کے درخت پر غم والی، خوف والی، حزن و منال والی ہوا چلے گی، جبکہ جو سرکار کے آنسوؤں سے درخت پیدا ہوگا اس پر جو ہوا چلے گی سرکار فرماتے ہیں وہ نبوت والی ہوا ہوگی، وہ رسالت والی ہوا ہوگی۔ فرمایا اس سے جو ہوا نبوت اور رسالت کی چلے گی یخرج منہا صوت، اس سے بھی ایک آواز پیدا ہوگی، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ یقول واہ امتا ہو، واہ امتا ہو، امتی کہتا ہے او میرے آقا، او میرے پیارے محبوب محمد، سرکار فرمائیں گے او میرے پیارے امتی، تو مجھے پکار رہا ہے، تو مجھے بلا رہا ہے، میں تیری متوجہ ہو چکا ہوں، تو نے مجھے پکارا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا اپنے غلام سے بے خبر ہو جائے؟ وہ آقا کیسا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ میرا غلام کس حال میں ہے؟ وہ امتی کیسا ہے جو اپنے آقا سے بے خبر ہو؟ جب امتی کا تعلق آقا سے اور آقا کا تعلق امتی سے ہوگا تو امتی کی بات بن جائے گی، امتی کی بگڑی بن جائے گی۔ اب اس درخت سے جو ہوا چلے گی اس ہوا سے ایک آواز پیدا ہوگی، اور وہ آواز ہوگی یقولو واہ امتا ہو، واہ امتا ہو، او میرے امتی پریشان نہ ہو، میں محمد مصطفیٰ تیرے لیے دعائیں کر رہا ہوں، میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی، مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب
فرماتے ہیں فیرد اللہ تعالی ذالک الصوت علی السماوات، پس اس آواز کو اللہ پاک آسمانوں کی طرف پھیر دے گا. وہ آواز جو قبر مصطفیٰ سے نکلے گی اس آواز کو اللہ پاک آسمانوں کی طرف لوٹائے گا. فیسمع الملائکۃ، پس تمام آسمانوں کے فرشتے اس آواز کو سنیں گے. امتی کے لیے سرکار قبر مبارک میں روئے تو جو آواز پیدا ہوئی اس آواز کو رب نے قبر مبارک سے اٹھایا، آسمانوں پر پھیلا دیا. اب آسمان پر کون رہتے ہیں؟ اللہ کے نورانی فرشتے رہتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں تمام ملائکہ اس آواز کو سنیں گے. فَيَسْجُدُونَ لِلَّهِ تَعَالَى، پس جب سارے فرشتے سنیں گے نا تو سارے کے سارے فرشتے اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے. وَيَبْكُونَ وَيَتَضَرَّعُونَ، پس تمام فرشتے سجدے میں گر کر روئیں گے، گریہ ازاری کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر رو کر کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ وَا امت محمد ہو، او پیاری امت محمد تیرے بخت تیرے مقدر پر رشک آتا ہے کہ اللہ کا پیارا محبوب اور تمام نبیوں کا تاجدار قبر مبارک میں آج تمہارے لیے رو رہا ہے، قبر مبارک میں تمہارے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہے. تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہیں گے وا امت محمد آؤ. فیسمع اللہ تعالی ببکاءہم وتضرعہم، پس جب فرشتے جب وہ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں پر رو رہے ہوں گے تو ان کے رونے کی آواز اللہ پاک خود سنے گا. جب فرشتوں کے رونے کی آواز اللہ سنے گا وَيَقُولُ يَا مَلَائِكَتِي مَا يُبْكِيكُمْ، اللہ فرمائے گا فرشتوں تمہیں کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ مجھے تو اپنے محبوب محمد کے رونے کی کا پتہ ہے کہ میرا محبوب اپنے امت کے لیے رو رہا ہے. امتی اس لیے رو رہا ہے کہ اس کو اپنے گناہ یاد آئے، اس کو میری نافرمانیاں یاد آئیں. وہ اس لیے رو رہا ہے کہ کہیں میں آگ کا ایندھن نہ بن جاؤں، میں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جاؤں. تو امتی اس لیے روتا ہے اور سرکار اس لیے روتے ہیں کہ یہ ان کا غلام ہے، یہ ان کا امتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ امت مصطفیٰ کا بندہ ہو اور جہنم میں جل رہا ہو اور باقی امتیں دیکھ کر ہنس رہی ہوں کہ یہ اللہ کے محبوب کا امتی ہے کہ اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. اس شرمندگی کے مارے اللہ کے پیارے محبوب کہ میرا امتی کہیں اس آگ میں جلے نہیں، سرکار کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں. اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں تم تو معصوم ہو، تم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تم تو ہر وقت تسبیح میں لگے ہو، تحمید میں لگے ہو. کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے. جو رکوع میں ہے وہ حالت رکوع میں چل رہا ہے، جو سجدے میں ہے وہ حالت سجدہ میں اللہ کی تسبیحیں بیان کر رہا ہے. اے میرے پیارے ملائکہ تم بتاؤ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تم سجدے میں کیوں گریہ ازاری کر رہے ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ ما یبکیکم، تم کیوں روتے ہو؟ فیقولون، فرشتے کہیں گے ربنا انت تعلم بے بکائنا، یا اللہ تو ہم سے پوچھتا ہے ہم کیوں رو رہے ہیں. یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کیوں رو رہے ہیں. یا اللہ تو جانتا ہے نا، تو دلوں کے راز جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا سوچتا ہے. یا اللہ اگر تو بندوں کے دلوں کے راز جانتا ہے تو ہم فرشتوں کے دلوں کے راز بھی تو جانتا ہی ہے نا. تو جانتا ہے کہ ہم کیوں رو رہے ہیں. لیکن یا اللہ انت تعلم ببکائنا وتضرعنا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے کہیں گے یا اللہ ہمارے رونے کا سبب صرف ایک ہے. یا اللہ وہ سبب یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں امت مصطفیٰ کو معاف فرما دے. یا اللہ غلام مصطفیٰ کو معاف کر دے. وہ غلام جو گناہگار ہے، بدکار ہے، خطا کار ہے، سیاکار ہے. یا اللہ اس بندے کے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ذرا اس کی نسبت کی طرف دیکھ. تیرا وہ بندہ اس نبی کا امتی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو تیرا سب سے پیارا محبوب ہے. فیقول اللہ تعالی یا ملائکتی، اللہ فرماتا ہے میرے پیارے فرشتوں اشہدو، تم سب گواہ ہو جاؤ. اے میرے پیارے ملائکہ تم سب گواہ ہو جاؤ. انی قد غفرت لمن بکا من خشیتی من امت محمد، فرمایا اے میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ امت محمد میں سے جو بندہ میرے خوف سے روئے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو جائے، اس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو جائے، وہ تقویٰ کے راستے پر چلنا شروع کر دے، پرہیزگار بن جائے، اچھائی کے راستے پر چلنا شروع کر دے، برائی سے منہ موڑ لے. اس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو اور میری بارگاہ میں حاضر ہونے کا ڈر پیدا ہو جائے کہ میں نے کل اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے. فرمایا اس کے آنکھ سے آنسو نکلنے کی دیر ہے، میں ماضی کے سارے گناہ معاف فرما کے اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لوں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو
اپنی بارگاہ میں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دل میں اللہ پاک اپنا خوف پیدا کرے, ہم کو اللہ پاک متقین کی جماعت میں شمار فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے. ہم گناہ گار ہیں, ظاہراً باطناً جلوت خلوت ہمارے گناہوں سے آلودہ ہیں. ہمارا ظاہر بھی گناہوں سے آلودہ, ہمارا باطن. یہ اس مالک کا کرم ہے جس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر معاشرے میں ہم کو عزتیں دی ہوئی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے, اور جو ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں مالک وہ گناہ معاف فرما کر ہم کو اپنے پیاروں میں شمار فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.